اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 26 جمادی الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا دوسروں کو عنایت فرما دیتے اور خود زہد و قناعت و فکر و فاقے کی زندگی گزارتے، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت بھی ایک خچر اور چند حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک زمین تھی، وہ بھی وصال سے پہلے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب بن خزیمہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ہی میں ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تمام اولاد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودہ بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، حضرت جویریہ بنت حارث اور زینب بنت حجش رضی اللہ عنہن سے نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ 2 باندیاں ماریہ بنت شمون اور ریحانہ بنت عمر بھی تھیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں متعدد بیویوں کو دینی مصلحت اور حکمت کے تحت جمع کر دیا تھا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے خوشبو آنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نہیں سونگا عرب اور نہ مشک اور نہ کوئی خوشبودار چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو تمام دن اس کو خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کی سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ بہقی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے کھڑے ہوا کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض ہے، اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں صحت اور پاک دامنی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اسألک صحت و عفت ولا امانت و حسن خلق و رضا بتقدیری۔ ترجمہ: اے اللہ میں آپ سے صحت و تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، حسن اخلاق اور تقدیر پر رضامندی مانگتا ہوں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان شروع ہوتے ہی دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمدہ رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، سورہ نام آیت نمبر 151۔ مفہوم یہ ہے کہ روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل کرانا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔
عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی محبت سے ایسا اندھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی تیاری ہے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 27۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ایمان والوں کا جہنم سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو جہنم پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس نے مجھے کبھی یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گردے کی بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کوہلوؤں کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے اس بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پلایا جائے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا تو اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔